بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا کون سا ہے؟ دیکھیے، جھٹلانا کسی شے کا دو طریقے سے ہوتا ہے، قولاً یا حالاً۔ آپ کہتے ہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں خدا نے خواستہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی تکذیب ہوئی قرآن کی، جھٹلانا ہو گیا، اور یہ ظاہری طور پر علی الاعلان جھٹلانا ہوا۔ ایک ہے عملی طور پر حال کے انداز میں جھٹلانا۔ کیا مانی؟ ہاں، قرآن اللہ کا کلام تو ہے، لیکن کیا کروں، سود کے بغیر تو گزارا نہیں۔ اب یہاں آپ نے قرآن کے ایک حکم کو جو کہ اس نے شد و مد کے ساتھ دیا ہے، اس کی نفی کر دی۔ یہ جھٹلانا ہے، آپ نے اپنے عمل سے جھٹلایا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ادھر جاؤ، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ تکذیب ہے، یہ تکذیب حالی ہے، یہ تکذیب عملی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس انسان نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ ادھر کہتا کہ میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر۔ تو یہ تکذیب ہے جو یہود نے کی تھی، ورنہ زبان سے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہی رہا کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے ہیں۔ یہی حال آج ہمارا ہے، اپنے عمل سے پوری امت مسلمہ قرآن کو جھٹلا رہی ہے، جیسے کہ قرآن کا نظام کہیں قائم نہیں، قرآن کے قوانین کہیں نافذ نہیں۔ تو بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں ہمیشہ میں نے اضافہ کیا، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، غلطی پر ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ابھی اگر مادہ باقی ہے کہ حق کو سمجھے اور قبول کرے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم ہو، مشرک ہو، کافر ہو تو اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا، نہیں، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے، انسان کو اختیار دے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم شکر گزار بندے بن کر رہو، چاہے ہمارا کفران نعمت کرو۔ بہرحال دنیا میں ہم نے تمہیں موقع دیا ہے، حرام کھاؤ یا حلال کھاؤ، تمہیں موقع دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ یہ نہیں ہے جو کفر کرے گا فوراً گردن دبا دی جائے گی، مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ آخر حضور کے مخالفین بدترین تھے کافر، ابو جہل ہو کوئی ہو تو انہیں چھوٹ دی گئی کہ نہیں۔ تو یہ تو اصل میں قرآن جو ہے کہتا ہے کہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ زبردستی کسی کو ہدایت دے۔ اگر وہ زبردستی گمراہ کرے یا ہدایت دے تو پھر وہ چوائس تو ختم ہو گیا، پھر وہ امتحان کا معاملہ تو ختم ہو گیا، جس کو اقبال کہتا ہے قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کنزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، کیا ہماری حیثیت ہے، یہ پوری کائنات، اس میں میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ بلبلا، جیسے سمندر کے اوپر پانی کا کوئی بلبلا بن گیا ہو تو سمندر کے پانی سے اس بلبلے کی کیا نسبت ہے؟ لیکن یہ بلبلا بہت عظیم ہے، یہ انسان، اس کو جو ہے خلافت الارض بھی گئی ہے، زمین کا خلیفہ بنایا گیا، لیکن بہت پیارا انداز ہے یہ، کنزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ زندگی جو ہے امتحان کے لیے۔ اس اعتبار سے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ صف میں یہ مضمون 2 دفعہ آیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا زبردستی۔ یہاں پر دوسرا لفظ آیا ظالمین، اور اگلی سورت جو ہے سورہ منافقون، اس کے بعد ہمیں اسی کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین دوبارہ آیا۔